بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین اکرام، ہماری گفتگو الحمدللہ آج 8ویں جز پر ہے۔ اس بارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ اعراف بلکہ سورہ انعام کے بقیہ حصے جو 111 نمبر آیت سے لے کر 165 تک، اور دوسرا حصہ سورہ اعراف کا ہے کہ جو ابتدا سے لے کر 87 نمبر آیت تک ہے۔ سب سے پہلے جو اس پارے میں خداوند عالم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، یعنی ڈھارس دلاسا۔ وہ کیونکہ جتنے بھی نبی آئے سب اپنی امت میں پیغام خداوندی کو پہنچانے کے لیے آئے اور پہنچاتے تھے، لیکن امتی ہٹ دھرم تھے، ضدی تھے، مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اور اس پیغام کو نہیں سنتے تھے کہ جو پیغمبر امتوں تک پہنچاتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے پیغمبر کی تسلی کے لیے یہ کہا کہ اے پیغمبر، یہ مشرکین اگر ان کے اوپر ہم ملائکہ فرشتوں کو نازل کر دیں یا مردے اپنی قبروں سے اٹھ کر بات کرنے لگ جائیں یا سب کو اکٹھا جمع کر دیا جائے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی یہ لوگ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ اکثر اس میں جاہل ہیں۔ اسی بات سے آغاز ہوا ہے اس پارے کا کہ لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اگر ان تک ہم ملائکہ کو نازل کر دیں، کلمہم الموت، اور موتیں یعنی مردے سب اٹھ کے بولنے لگ جائیں، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ساری چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ان کے سامنے لا کر رکھ دیں، ما کانوا لیؤمنوا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے۔ اب یہ خدا چاہے، اس میں اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ خداوند عالم نے بندوں کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ورنہ سارے نبیوں کے ساتھ زبردستی ہو جاتی۔ یعنی پیغمبر آج کی دنیا میں یا آج کے زمانے میں آپ کے سامنے اگر اس کو مثال کے ذریعے واضح کروں، جیسے ہر نبی کے ساتھ ایک کانسٹیبل آ جاتا اور وہ ڈنڈوں کے ذریعے اور کسی اور طاقت کا استعمال کر کے سب کے سامنے کلمہ توحید کو پیش کرتا، تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا۔ لیکن خداوند عالم نے زبردستی نہیں بلکہ اختیار، عمر کے آخری حصے تک خداوند عالم نے بندوں کو اختیار دیا ہے، خود عقل لگاؤ، سمجھو، پرکھو، دیکھ لو، اپنے شعور کے ذریعے اپنی عقل کے مطابق خدا کی بتائی ہوئی باتیں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ لہٰذا خدا نے اختیار سے انسانوں کے عمل کو چاہا ہے، زبردستی یا کسی اور وجہ سے نہیں۔ جس طریقے سے
ظاہری گناہیں اور لغزشیں ہوتی ہیں ویسے ہی باطنی بھی گناہیں ہوتی ہیں۔ ایمان اصل میں زندگی ہے۔ قرآن کی رو میں جیسے کہ خود 122 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، یعنی یہاں یہ بتانا چاہا ہے کہ وہ لوگ کی جو مردہ ہے یعنی کافر تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی مومن بنایا اور اسے روشنی یعنی ایمان عطا کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان یعنی زندگی اور کفر یعنی موت، لہذا ایمان والے زندہ ہیں اور کافر اور کافرین یہ مردہ ہیں۔ پھر ایمان بے جان جسم میں ایک روح کی مانند ہے، یعنی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس میں ایمان کی روح نہ ہو۔ اصل کوالٹی اور اصل حیثیت اور صفت، اصل مرتبہ اس روح کے بدلے ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نیک و بد اعمال ہر شخص کے درجات اس اعمال کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں جو وہ بجا لاتا ہے۔ اچھائیاں کیا ہے تو اس کا درجہ یا اس کی جزا ملے گی، برائیوں کیا ہے تو برائیوں کے حساب سے اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد اس بارے میں مشرکین کی کچھ حماقتیں ہیں۔ پہلی حماقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ چار پائے جانوروں میں اللہ اور شرکا یعنی جس کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، وہ بت کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں، ان چوپایوں میں دو الگ الگ حصے بناتے تھے۔ اللہ کے حصے میں اگر چوپایوں کا حصہ ملنے نہیں دیتے تھے، اگر چوپایوں کے حصے میں خدا کا حصہ مل جائے تو یہ اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بیوقوفی ان کی یہ ہے۔ دوسری فقر و عار یعنی اقتصادی لحاظ سے خرابیاں یا اقتصادی کمزوریوں کی بنیاد پر یہ اپنے بچوں اور اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ تیسری ان کی احمق باتیں کہ چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں، ایک تو ان کے پیشواؤں کے لیے کہ جو مخصوص کر رکھا تھا، دوسرے وہ کہ جو سواریوں کے لیے، اور تیسرے وہ کہ جن کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے ان کے لیے تھی۔ بہرحال یہ ان کے بیوقوفی والی باتیں تھیں۔ اللہ نے پھر اس بارے میں 2 نعمتوں کا بہت خاص اور اہم تذکرہ کیا ہے۔ پہلی نعمت تو اللہ کی کھیتیاں، یعنی یہ جو کھیتی ہیں، زمینیں ہیں، خداوند عالم نے اگر ان زمینوں کو خلق نہ کیا ہوتا تو پھر دانا پانی کہاں سے آتا؟ ہم سوچیں، اس کے بعد خدا کا احسان مانیں اور خدا کی اس ربوبیت پر ہمارا ایمان مضبوط اور محکم ہوگا، کیونکہ خدا نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں اسی زمین کا صدقہ ہے۔ پہلی یہ کھیتیاں ہیں، دوسری نعمت چوپائے ہیں۔ چوپائے یعنی جانور اگر نہ ہوتے، آج زمانہ تھوڑا ترقی کر لیا ہے تو بہت سارے کام مشینریوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن جہاں ہماری آغاز اور ہماری ابتدا تھی وہاں سارے کام جانوروں سے لیے جاتے تھے، اور جانوروں کو خدا نے ایک احسان ہم پر کیا کہ انہیں عقل نہیں دیا۔ آپ توحید مفضل اٹھا کے دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل سے یہ باتیں کہی، اے مفضل، اس بات کو یاد کرو کہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے جانوروں کو عقل نہیں دی۔ اگر خدا نے جانوروں کو عقل دے دی ہوتی تو پھر ہم جانوروں کو اپنے فائدے میں، اپنے لیے، اپنی زندگی میں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو جانور ہمارے استعمال میں آ جاتے ہیں، ہمارے یوز میں آ رہے ہیں، یہ ان عقل نہیں ہونے کی بنیاد پر، اگر کوئی عاقل ہوتا تو اس پر 1 کنٹل بوجھ ہم نہیں لا سکتے تھے، اگر جانور عقل مند ہوتے تو ان کے اوپر ہم سواری نہیں کر سکتے تھے، اگر جانور عقل مند ہوتے تو ان کو ہم کھیتوں میں نہیں ان سے ہل چلایا کرتے۔ یہ جانوروں کو خداوند عالم نے عقل نہ دے کر احسان کیا ہے ہم پر کہ ان کو جیسے چاہو، اور یہی جانور بعض اوقات ہم انہیں ذبح کر کے کھایا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جانور بے عقلے ہیں، اسی بنیاد پر یہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے یوز میں ہماری سواری بھی بن جاتے ہیں، اور
इनको हम जब चाहे जिस काम के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये खुदावंद आलम की अजीम नेमत है। और यहीं से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई अगर किसी के लिए यूज होता है तो यानी वो अक्लमंद नहीं होता। आप हम इस जमाने में कि हर तरफ से दुश्मन या लोग तरह तरह की लालच, तरह तरह की बातें, तरह तरह के पैगामात, तरह तरह की साजिशें लेकर आ रहे हैं, तो उसमें इस्तेमाल होना बेअक्ली की दलील है। अगर अक्लमंद हैं तो सोचें, समझें, परखें कि कौन कहां से है, इसका मंबा कहां है, ये किस जाविये से बात करता है, ये सोचता क्या है, करता क्या है। यही वजह है कि इंसान बेअक्ला है तो वो कभी अपने जिस्मों में बम बांध कर चलता है, कभी कहीं पर जाकर बेगुनाहों को कत्ल कर देता है। क्यों? ये इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अक्ल इसके भेजे में खुदा ने दी है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वही इस्तेमाल होता है जो बेअक्ला हो। लेकिन अगर अक्लमंद है, सोचेगा, समझेगा, शऊर और अपने उस अक्ल की बुनियाद पर गौर व फिक्र करने के बाद उसे समझ में आएगा कि इसमें इंसानियत की भलाई है और किसमें इंसानियत का नुकसान है। उसी पैमाने पर फिर वो काम करेगा। मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र है जो अल्लाह ने हलाल किए हैं, लेकिन लोग शैतान की पैरवी करते हुए अब उसे अपने ऊपर हराम करार देते हैं, जो आयत नंबर 142 और 44 में है। यहूदियों की सरकशी की वजह से खुदावंद आलम ने इनके ऊपर सजा के तौर पर कुछ जानवरों को हराम करार दिया, जिनका तज़किरा 146 नंबर आयत में मौजूद है। फिर खुदावंद आलम ने कुछ इस्लामी ज़ाबिता हयात या वसीयतें इसी में हैं, जो तकरीबन 10 के आसपास जो मैंने कोट किए हैं, कि जिनमें खुदा कहता है कि अल्लाह का किसी को शरीक न करार दो, वालिदैन पर एहसान करो, मुफलिसी और तंगदस्ती के डर से अपनी औलादों को कत्ल मत कर दो, राज़िक हम हैं, किसी तौर पर भी बेहयाई के करीब न जाओ और नाहक किसी को कत्ल न करो, यतीम के माल के नज़दीक न जाओ, नापो तौल में कभी भी कम और बेइंसाफी न करो, और हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देते। जो जिसके पैमाने कुदरत में है वही खुदावंद आलम उसको जिम्मेदारियां देता है। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, जितनी हमारी ताकत है उतनी ही खुदा हमें तकलीफ देता है। बात करो तो अदालत के साथ करो, अल्लाह से किया हुआ पूरा वादा करो, वादा पूरा करो और सिराते मुस्तकीम की इत्तबा करो, इसके अलावा किसी और रास्ते पर मत चलो। इसलिए कि सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जिसके ऊपर खुदा ने नेमतें नाजिल की हैं। क्या पढ़ते हैं सूरह अल-हम्द में? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वही वो रास्ता है जिस पर खुदा ने नेमतें नाजिल की हैं। और ये नेमतें क्या हैं? अल-यौम अकमलतु के ज़िम्न में वो बात आई थी कि आज हमने नेमतों को मुकम्मल कर दिया, यानी सिरातल लज़ीना अनअमता वो लोग हैं कि जिनके ऊपर नेमतें विलायत आई है, लिहाजा उसी रास्ते पर चलना है जो विलायत का रास्ता है। उस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता अगर आप अख्तियार करें हम, तो फिर मुतफर्रिक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो कुरानी जिंदगी नहीं है। सबीलुल्लाह का वाहिद मिज़दाक यानी अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की राहें, इनका वाहिद मिज़दाक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। 153वीं आयत में ये बयान हुआ है। फिर अल्लाह की जज़ा और सज़ा, जो काम नेक करता है खुदावंद आलम उसके बदले में 10 गुना जज़ा देता है, और बुराइयों के वक्त सिर्फ उतनी ही सज़ा कि जितनी बुराई की गई है। ये खुदा का करम है। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अम्सालिहा, जिसने नेकियां की उसको उसके 10 गुना जज़ा देता है। और मन जा बिसय्यते, और जिसने बुराइयां की फला युज़्ज़ा इल्ला मिथलहा, जितनी बुराई है उसकी जज़ा यानी सज़ा उतनी ही खुदा देता है, लेकिन अच्छाइयों पर 10 गुना देता है। कितना करीम है खुदा। फिर पैगंबर से ये खुदावंद आलम ने फरमान किया कि ऐ पैगंबर कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत की, जो दीन मुहकम और दीन इब्राहिम है। फिर नबी अकरम फरमाते हैं एक दुआया जुमले में कि
میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا وہ صرف خدا کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین۔ یقیناً پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہیں، پیغمبر ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئے تھے، تو پیغمبر کی سیرت پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب پیغمبر نے اپنی زندگی کو، اپنی نمازوں کو، اپنے حج کو، اپنے مرنے کو، اپنے جینے کو خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے یعنی قربتاً اللہ رکھا ہے، تو ہم کو بھی اپنی نمازوں میں قربتاً اللہ، اپنے حج میں قربتاً اللہ، اپنی زندگی قربتاً اللہ، اپنی موت قربتاً اللہ، اگر ہم صحیح ان کے پیروکار ہیں تو یقیناً اسی روش پر چلیں گے کہ جو پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے۔ نعمت امتحان، اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، پھر بعض درجات بعض کے بلند کیے جو انہیں عطا کیا، اور وہ امتحان و آزمائش کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلا جز جو اس پارے کا ہے کہ جس میں سورہ اعراف کا تذکرہ ہے، یہ بہت ہی مبارک سورہ ہے کہ جس کی بڑی عظمتیں ہیں، چونکہ میرے وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لہٰذا ان باتوں کو چھوڑتے ہوئے اس میں بھی خداوند عالم نے چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی 4 نعمتیں ہیں، پھر اللہ کی 4 ندائیں ہیں، پھر جنتی اور جہنمیوں کی آپسی گفتگو ہے، پھر اللہ کی قدرت کے چند دلائل ہیں، پھر 5 قوموں کے کچھ قصے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو خدا نے ہمیں دی ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ قرآن مجید لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن مجید اہل ایمان کو نصیحت کرنے کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید کی اتباع کرنی چاہیے دوسروں کے اتباع کے بجائے، اس لیے کہ آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیے، پورا باب قرآن مجید کے اوپر ہے۔ یہ قرآن محشر میں انسانوں کی شکل میں آئے گا اور یہ وہاں گواہی دے گا، کس نے مجھے پڑھا، کس نے مجھے طاقوں کی زینت بنایا، کس نے مجھے صرف تبرک کے طور پر رکھا، کس نے مجھے صرف سائے کے لیے استعمال کیا، اور کس نے میرے مضامین کو اپنی زندگی میں استعمال کیا ہے۔ تو قرآن یعنی یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ہمارا اٹھنا قرآنی، بیٹھنا قرآنی، چلنا قرآنی، پھرنا قرآنی، زندگی کے اصول، شادی بیاہ، بچوں کی تربیت قرآنی، والدین کے فرائض قرآنی، یہ ساری زندگی اگر ہمارے قرآنی ہو جائیں تو ہماری زندگیاں 4 چاند لگ جائے، ہماری زندگی یقیناً اس کے مطابق ہو جیسا خدا چاہتا ہے۔ بستیوں پر خدا کا عذاب اعتراف گناہ میں دیر ہونے کے سبب سے استغفار کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اعتراف گناہ پہلا زینہ ہے استغفار کے لیے۔ انسان اگر تعویلیں کرنے لگ جائے، وہ چونکہ ہم نے یہ کر دیا، چونکہ ایکسکیوز ہے، یہ انسان میں جرات پیدا کرتا ہے، لیکن بہت جواں مردی کی بات ہوتی ہے اگر انسان اپنی کوتاہیوں کی، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے ایک دوسرے سے معاملات میں مسائل ہوں یا خدا کے سامنے ہماری بندگی والے مسائل ہوں، دونوں طرح سے ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اگر اقرار کر لیں تو بہت جلدی ہماری غلطیاں معاف بھی ہو جائیں اور ہمیں اچھے کاموں کی توفیق بھی ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے آپ میں ایکسکیوز کرتے رہتے ہیں کہ ایسے، چونکہ ایسے، یہ مختلف باتیں جو دلائل اور تعویلات ہم اپنی باتوں اور اپنے کاموں کے کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر وہ وقت بھی نکل جاتا ہے کہ ہم استغفار کریں، اور ہم اپنے سماج میں بھی سمجھ لیتے ہیں یار یہ آدمی تو کبھی اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتا، کچھ بھی بن کے اس کے سامنے کہو، یہ ایکسکیوز کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے، وہیں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کچھ ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی نظر میں یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے۔ اگر کوتاہیاں ہیں اور ہیں، خدا کی نسبت تو ہے ہی ہیں، بندوں کی نسبت ہوں یا نہ ہوں، کوتاہیاں ہیں تو اس کا اقرار کریں، اور ان ایام میں یہ تو بہت مناسب دن ہے کہ ان ایام میں اگر اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر لیں اور استغفار کے لیے موقع
خدا سے طلب کریں تو خدا اپنی یعنی استغفار کا موقع بھی دے گا اور اسے معاف بھی کر دے گا۔ دوسری نعمت ہے تمکین فی الارض، زمین پر ہمارا سکونت اختیار کرنا، زمین پر ہمارا رہنا اور رکنا۔ اگر زمین ایک لمحے کے لیے، آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، یہاں زلزلے آتے ہیں، زمین اگر شگاف ہو جائے، زمین اگر پھٹ جائے تو ہم اس میں کتنے لمحے ٹک سکتے ہیں؟ ہلنے لگتی ہے تو ہمارا رہنا، کھڑے رہنا، بیٹھے رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ شگاف ہو جائے اور جگہ بن جائے تو پھر تو ہم اسی زمین کا حصہ بن جائیں گے اور اسی میں ضم ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کا یہ لطف و کرم ہے، اس کی نعمت ہے عظیم کہ خدا نے انسانوں کو، خدا نے اپنی مخلوق کو، یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، زمین پر اسے تمکنت یعنی سکونت اختیار کرنے کا اسے حق دیا ہے۔ یہ اس کا انسان کا عظیم مرحلہ اور عظیم مقام ہے۔ پھر انسانوں کی تخلیق، انسان کو خلقت کے روپ میں کیسے دیا اور پھر انسان کو یہ شکل و صورت کیسے دے دی۔ اسی انسان کے جسم میں دیکھتے جائیے کتنا کرشمہ خدا کا ہے، کتنی نعمتیں خدا کی ہیں۔ یہی آنکھیں، اس کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے پلکیں بنائیں، اس کو بھی دھوپوں سے بچانے کے لیے ابرو بنا دیا۔ یہ کان کے جو یہ شیپ دیا ہے، اگر ڈائریکٹ کوئی آواز اس میں جاتی تو کان کے پردے پھٹ جاتے، لیکن خداوند عالم نے اس کو کیسا بنایا ہے کہ آواز فلٹر ہو کر جائے۔ یا یہی ناک ہے، اس کا سوراخ اگر اوپر ہوتا، یا گھٹنے جو اس طرف جھکتے ادھر جھکتے، مختلف، آپ اس کو سارا ڈھونڈتے جائیے خدا کی صنائیت یا خدا کی اس خلقت کے اوپر کہ آپ دیکھتے جائیے تو یقین جائیے کہ خدا کے اس تخلیق کے اوپر آپ ایک دم متاثر ہو جائیں گے اور اپنے ایمان کو کم سے کم کچھ آگے ضرور پائیں گے۔ اور اس کے لیے توحید مفضل پڑھ لیجئے، اس میں مفصل چھٹے امام نے مفضل کو بتایا ہے کہ یہ آنکھوں کے اوپر ابرو کیوں ہے، سروں پر بال کیوں ہیں، آنکھیں سامنے کیوں ہیں، یا زبان یا ناک کا یہ شیپ کیوں ہے، کانوں کا یہ شیپ کیوں ہے، مفصل اس میں بیان ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسانوں کو خداوند عالم نے اس طرح سے خلق کیا ہے اور انہیں اس شکل و صورت عطا کی ہے، یہ بھی ایک خدا کی عظیم نعمت ہے۔ اور پھر چوتھی نعمت جو خدا کی ہے وہ انسان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد، ان کا پتلا بنانے کے بعد، سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کا سجدہ کرو۔ یقیناً آدم کی اولاد ہم ہیں، ہمارے باپ آدم ہیں، روحانی باپ اگر دیکھا جائے تو آدم ہے۔ اگر ہمارے باپ کا سجدہ ملک نے کیا ہے تو یقیناً ہم بھی قابل فضیلت ہیں، اسی تاثی میں، اسی وراثت میں کہ ہمارا رتبہ یہ خدا کی نعمت ہے کہ فرشتوں کے مقابل میں بھی ہمیں خداوند عالم نے یہ رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ انہی کے ضمن میں اعمال کے ترازو کا ذکر ہے کہ اعمال کو کس ترازو سے تولا جائے گا، وہ کون ہے، جسے روایات نے خود انبیاء اور اہل بیت میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا ہے۔ یعنی اعمال کا ترازو ائمہ اطہار ہیں۔ اگر ہمارے اعمال جو بھی ہیں وہ انہی کی محبت اور انہی کی ولایت اور انہی کی سیرت پر پرکھا جائے گا کہ ہمارے اعمال، ہماری نمازوں میں ان کی محبت تھی نہیں تھی، ہمارے روزے ان کے حکم کو مطابق تھے نہیں تھے، ہمارے حج ان کے بتائے ہوئے قوانین اور ان کی سیرت کے مطابق تھے کہ نہیں تھے۔ یعنی پیمانہ ہمارے اعمالوں کا معیار اہل بیت اطہار ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہ حق کی معیار پر تولے جائیں گے۔ یعنی کون؟ یعنی ائمہ اطہار۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا فاولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، پھر جن کے پلڑے کم نیچے ہوں گے یعنی ہلکے ہوں گے تو وہ خود انہوں نے اپنے نفس پر یہ نقصان کیا ہے۔ لہذا ایسے لوگ اپنے اوپر اور اللہ کی آیات پر ظلم کرنے والے ہیں۔ زمین میں انسانوں کو بسایا، سامان زینت فراہم کیے۔ ابلیس کا انکار سجدہ ہے جو بہت مشہور، آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ تکبر کی وجہ سے اس نے یہ انکار کیا کہ جس سے میں بنا ہوں اور جس سے یہ بنے ہیں دونوں میں فرق ہے، اس کے لحاظ سے ہے، ورنہ خداوند عالم کے سسٹم میں ایسا نہیں ہے کہ جو رتبے والا
आला हो उसको गैर रुतबे वाले पर बुलंद करे। वो तो शैतान सोचता था, ये शैतान चाहे उस जमाने का हो या आज का हो, हर शैतान अपने आप को बुलंद ही समझते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हकीकी बात है क्या और हकीकी रुतबे में और हकीकी मर्तबा किसका बुलंद है। लिहाजा उसने भी तकब्बुर किया और खुदा के हुक्म का इनकार किया। कयामत तक के लिए उसने मोहलत मांगा और उसे मोहलत भी मिल गई। शैतान और उसके रफ़का ये तुम्हें ऐसी जगह देख रहे होते हैं जहां तुम इन्हें नहीं देख पाते हो। वो हमेशा टोह में रहते हैं, कमीनगाह में रहते हैं कि कहां से बंदे मोमिन को बहकाया जाए, कहां से उसे वर्गलाया जाए। हाँ, अरे तुम नमाजें पढ़ते हो, बहुत नमाज, क्या कहना है। अब वहीं से जहां तारीफें सुनी वहीं कहने लगे अच्छा रोजा भी हूं, तो यही काम हो गया खत्म। जहां आपने अल्लाह की बंदगी को किसी बंदे के से शेयर करने लग गए कि ये मेरी तारीफ करे, तारीफ खुदा करता है, तारीफ खुदा ने की है। आप उठाइए कुरान देखिए, सूरह मुज़म्मिल में, सूरह मुदस्सिर में पैगंबर को क्या खुदा ने कहा, ए पैगंबर हमने कुरान को इसलिए थोड़ी नाजिल किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ। एक काली कमली वाले रातों को जगा कर लेकिन थोड़ा यानी जब हम खुदा के लिए बंदगी करेंगे तो खुदा तारीफ में ऐसे हमें राहत और आसानियां फराहम करेगा। ये बंदों से तज़किरे में कुछ जजा मिलने वाली नहीं है, जो जजा खुदा से मिलने वाली है वो भी कम हो जाएगी। लिहाजा वो तो टोह में बैठे हुए हैं कि किस तरह से बहकाया जाए। हजरत आदम और हजरत हव्वा की दास्तान है, आयत नंबर 19 से 25 तक। वयादमो उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा। ऐ आदम और आपकी बीवी यानी हव्वा, आप लोग यहाँ रहिए और उस दरख्त के पास न जाइए। लेकिन वही शैतान ने वर्गलाया और तर्क औला हुआ और आपने वो दरख्त का वो इस्तेमाल किया जिसकी बुनियाद पर आप रूए जमीन पर तशरीफ ले आए। फिर खुदावंद आलम ने बनी आदम से खिताब करके कहा है, ऐ बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिदिन। ऐ बनी आदम आप अपनी ज़ीनतों को, अपनी खूबसूरतियों को ले लें जब आप मस्जिद, इंद कुल्ल मस्जिद यानी हर मस्जिद के पास। अब इसकी तफसीरों में मुख्तलिफ बातें हैं कि मस्जिद के पास से क्या मुराद है। कहते हैं मस्जिद यानी नमाज के टाइम लिबास वगैरह ये अपनी ज़ीनत है, इसको इस्तेमाल करो। ये खिताब सारे अदियान से है, किसी एक इंसान से नहीं, क्योंकि बनी आदम है। आदम की जो भी औलादें हैं अगरचे वो दीगर मज़ाहिब पर और दीगर दीन पर हों, लेकिन हैं तो वो आदम की औलाद। लिहाजा ये कॉमन ऐलान है कि सारे लोग से खिताब है कि मस्जिदों के वक्त यानी नमाजों के वक्त अपनी जीनतों को ले लो। अब यहाँ कुरान ने जीनत क्या है, कुरान ने एक जगह और कहा है अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया। जीनत, माल भी जीनत होता है और औलाद भी जीनत होती हैं। इन दोनों को मुराद मुमकिन है हो कि जहाँ ये कहा गया हो मस्जिद जाते वक्त माल को भी साथ ले लो और औलाद को भी साथ ले लो। क्यों? माल के जरिए से मुसलमानों के इक्तिसादी हालात में मदद करके बेहतर बना सकते हो और औलाद को अगर साथ ले जाओगे तो औलाद जो मुस्तकबिल के हमारी नस्लों में आने वाले हैं और इस्लाम पर पाबंद बना सकते हो अगर उन्हें साथ लेकर गए। फिर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि नमाज के वक्त मस्जिद में बेहतरीन लिबास पहन कर आएं, क्योंकि इन्नल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल फ़अतजम्मलू लिरब्बी, कि आप जब मस्जिद के लिए आए तो बेहतरीन लिबास जेबतन करें, अच्छे खुशबू लगाएं, अच्छे अंदाज में आए। इमाम बाक़िर का फरमान है इस आयत के ज़िम्न में। क्यों? इसलिए कि खुदा खुद जमील है, खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। अब खुद इमाम का ये फरमान है फ़तजम्मलू लिरब्बी, मैं खूबसूरती और ज़िबाई को पसंद करता हूँ अपने परवरदिगार के लिए, अपने परवरदिगार के लिए। यहाँ से ये बात
بات یعنی ہمارے لیے پیغام ہے کہ مسجد جب آئیں تو اچھے لباس میں آئیں، ہاں خوشبو لگا کے آئیں، ذرا اسی لیے یہ سب مستحبات میں ہے، کنگھا کر کے آئیں، ہاں کسی ایسے حالت میں نہ آ جائیں کہ جو بغل والے کو آپ سے دقت ہو۔ اگر لباس بہت دن کے ہیں تو یقیناً اس میں انسانی پسینے کی بو آئے گی تو وہ متنفر ہوگا، یا خوشبو نہیں لگائیں گے تو یہ باتیں ہیں۔ یا بہت سارے افراد جو یہاں یعنی یہ اس مسجد کی بات ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد یا نماز کے لیے آتے ہیں، بال ویسے ہی ہیں، ناخن تو ماشاءاللہ کسی کے بہت بہت بڑے ہیں، تو اگر وہ بزرگ ہیں، اگر بچے ان کے ہاں بیٹھے ہیں تو اپنے والد کے لیے کہیے کہ آئیے بابا ہم آپ کا ناخن کاٹ دیں، اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں وقت دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے زینت ہے، خذو زینتکم یا بنی آدم، آپ اپنی زینتوں کو لے لو، حاصل کر لو۔ یہ زینتیں یہی سب ہیں کہ ظاہر تجمل گرائی، باطن کس کا کیسا ہے اس کو ہم کہاں جانیں گے، یہ تو خدا صرف جانتا ہے، ہم تو ظاہر دیکھنے والے ہیں۔ ظاہر دیکھ کر کوئی متنفر نہ ہو جائے، ظاہر دیکھ کر کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو، ایسے حالت میں اجتماع میں خصوصاً مسجدوں میں آئیں تاکہ اللہ کو بھی بھلا لگے کہ ہم نے آرڈر کیا ہے خذو زینتکم، تو میرے بندوں نے اس کو استعمال اور اس پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ امام باقر کا آگے کا جملہ ہے کہ اگر خدا یہ پسند نہ کرتا تو یہ نہ فرماتا خذو زینتکم کہ اپنی زینتوں کو لے لو۔ اور اسلام دین فطرت ہے، یہ توجہ کیجئے گا، اسلام دین فطرت ہے، نیچر والا دین ہے، تو ہر انسان جتنے آپ بیٹھے ہیں سب پسند کرتے ہوں گے خوبصورتی کو، سب حسن کو پسند کرتے ہو، تو جب ہم فطری دین کو لیے ہوئے ہیں تو دین کا یہ فرمان ہے کہ زیبائی خوبصورتی بہترین چیز ہے اور خدا کو یہ پسند ہے۔ اس آیت کا اگلا فقرہ ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یعنی ویسٹ مت کرو۔ اب یہ ویسٹ کا آپ بہت سارے تفسیریں ہو سکتی ہیں، صرف پھینک دینے کا، چھوڑ دینا کھانا پلیٹوں میں، یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ بعض اوقات زیادہ کھانے کو بھی اسراف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پرابلم آئیں گا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی کھاؤ، اس سے صحت بھی ٹھیک رہے گی، اس لیے کہ ہر مرض کا کی جڑ معدہ ہے، معدہ جس میں کھانا جائے گا، وہ کھانا جب اوور ہو جائے تو پھر اوور کی وجہ سے یہ پرابلم بڑھ جائے گا، اور جب یہ پرابلم بڑھ جائے گا تو پھر ہم اسراف کے زمرے میں آ جائیں گے، جو اس قرآن کی نظر سے ہے کہ اسراف صرف پھینک دینا نہیں بلکہ زیادہ کھانا بھی ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا جتنا بھی ہو وہ اسراف نہیں کہلاتا، لیکن دنیا اور معصیت کی راہ میں اگرچہ 1 درہم یا 1 روپیہ یا 10 روپے ہو وہ بھی اسراف ہی ہے، لہٰذا اسراف سے بچتے ہوئے خدا کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جس کا جو جہاں حق ہے اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ پھر اللہ نے یہاں 4 ندائیں دی ہیں، 4 یعنی آوازیں ہیں اس سورہ میں۔ خداوند عالم نے انسان کو یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم اس طرح سے 4 مرتبہ پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں یا بنی آدم کے بعد لباس کا تذکرہ ہے کہ اپنے لباس کا ذکر ہے کہ بہترین لباس تمہارا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اگر یہ اپنا لے لو۔ یا بنی آدم خذو زینتکم، یا بنی آدم یہ 3 جگہوں پر یہ ہے، اور 4تھی جگہ پر پیغمبر کی اتباع کے لیے ندا دی گئی ہے۔ پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، جنتی اور جہنمی جب ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے تو جنتی کہیں گے کیا ہوا، دیکھ لیا جو ہمارے پیغمبر نے خدا کی طرف سے جو پیغام دیا تھا اس کو دیکھ لیا، سب سیٹ نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو وہ لوگ اقرار کریں گے۔ اس کے بعد اسی اسنا میں یعنی ایک ندا دینے والا جس کو قرآن نے مؤذن کہا ہے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک ندا دینے والا اذان دے گا یعنی ندا کرے گا کہ ظالمین پر لعنت ہو۔ روایات کہتی ہیں وہ ندا دینے والا ہمارا اور آپ کا پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
پھر جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ کے وعدے کا یقین ہو گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی کہیں گے کہ اللہ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام قرار دی ہیں، جس کو آیت نمبر 44 سے 50 تک ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فَإِنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی نعمتیں کافروں پر حرام ہے۔ پھر اہل جہنم کی صفات ہے کہ دین کو کھیل تماشا سمجھیں گے، دنیاوی زندگی انہیں دھوکے میں اور ریاکاری میں ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے، اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اصحاب اعراف پھر ہیں، اصحاب اعراف کی کچھ صفات ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، لہذا میں جلدی سے اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ جنت اور جہنم کے درمیان بلند مقام پر اصحاب اعراف ہوں گے۔ اعراف ان لوگوں کو شکلوں کو پہچانیں گے، جنت اور جہنم میں داخل ہونے والوں سے کلام کریں گے۔ پھر قبولیت دعا کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے تضرع زاری اور تنہائی میں ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کو دیکھا بہت چیخ چیخ کر دعائیں کر رہے تھے، پیغمبر نے کہا آہستہ دعا آہستہ کرو، اور اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا میں خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند ہوں اور زبان سے دعا کی جائے۔ اور پھر جناب سلمان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے دعا کے وقت اگر ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو تو خدا کو حیا آتی ہے کہ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا کو قبول نہ کروں۔ تو یہ یعنی آہستہ اور تنہائی کی بات ہے، حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، یعنی بہت چیخ پکار کر نہیں ہو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، دعا میں فساد اور تباہ کاری نہ ہو، دعا میں خوف اور امید ہو کہ ودعوہ، ہم کو پتا ہے کہ خدا ہمارا یہ ہمیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم اگر یہی سوچ رہے ہیں کہ خدا پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، ہم کو اپنا کام کرنا ہے، خدا کو اپنا کام کرنا ہے۔ لہذا دعا کے لیے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ ہم کو امید ہو کہ خدا دے دے گا، تو خوفاً و طمعاً، خوف بھی ہو لیکن وہی تھوڑا سا احساس ہو کہ نہیں معلوم دے گا کہ نہیں دے گا، وہ میرے کردار کے اوپر ہے کہ میری دعا میری زبان میں وہ اثر ہے نہیں ہے، یہ خوف ہو پلس امید ہو کہ وہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد 5 قوموں کے قصے ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، قوم شعیب۔ ہر نبی نے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا ہے، ہر نبی کو خود انہی کے قوم سے چنا گیا ہے جس پر اس قوم کے مکھیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے قال الملأ، ملأ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو قوم کا ذمہ دار پردھان ہے، اسی کو کہا جاتا ہے یہ اپنے تکبر اور اپنے عیاشی یا دوسرے ریزن کی بنیاد پر اپنے نبیوں کا انکار کیا ہے۔ لیکن شرح صدر نبیوں کا دیکھیے کہ سارے انکار، ان کو جھٹلایا گیا، دھمکیاں کہ جن باتوں کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ عذاب ہم ہی پر نازل کر دو، اس طرح کی باتوں کے باوجود نبی کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، یعنی یہ خداوند عالم کی طرف سے ان کا شرح صد اور ان کی بزرگواری ہے کہ اتنی جھٹلانے اور مختلف بہانوں کے باوجود وہ کہتے رہے ہماری قوم۔ خدایا ہمیں اہل بیت اور سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی میں اٹھنا بیٹھنا سارے اعمال ہمارے قرآنی قرار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔